لے جی جو میں نے ابھی بریک پہ چھوڑا نا تو فیصل بھائی نے مجھ سے بات دی کہ ہنستے رہے میں خیمہ بستیوں کی بھیا بڑے ہنس رہے تھے میری اس بات پہ. شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب دو اسٹالورٹ جو ہے تحریک انصاف کے فیصل بھائی, انہوں نے کہہ دیا خیمہ بستی لگ رہی ہے اور زندگی کی آخری سانسوں تک دھرنا رہے گا. آپ اس کو ایزی لے رہے ہیں؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب, جو لوگ جو سارے سانپ مل کر خان صاحب کو فیض یاب کرانے گئے تھے وہ فیض آباد میں اب ریوڑیاں ہی بیچیں, سیاست تو وہ کر نہیں سکیں گے. واہ, پہلے میں ریپیٹ کر لوں, جو سارے میں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب نے خیمہ بستی لگانے کا اعلان کیا تھا, آپ نے کہا جو سارے سانپ خان صاحب کو فیضیاب کرنے گئے تھے وہ فیض آباد میں رڑ جائیں گے, ریوڑیاں بیچیں. ریوڑیاں بیچیں گے. اچھا, یہ اتنا کانفیڈنٹ کس طرح بھائی؟ وہ تو لاکھوں کا سنا مجمع لے کے آ رہے ہیں. نہیں میں تو سر میں آپ کو ایک میں نے بیان دیا ہے. ادھر سے اسد عمر صاحب آتے ہیں تو شاہ محمود صاحب آتے ہیں, اسپیچز چل رہی ہیں بھائی. چلیں وہ دونوں ہی آئیں گے. دیکھیں جو لیڈرشپ ہے اور جو پبلک کا پل ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی شخصیت ہے. اگر آپ مجھے بھی کہیں کہ 6 آدمی نکال لو تو میں نہیں نکال سکتا, ٹھیک ہے. تو نہ میری کوئی حیثیت تھی پارٹی کے اندر ایز اے لیڈر, نہ باقیوں کی کوئی حیثیت ہے. عمران آ رہے ہیں نا, عمران خان صاحب. پھر عمران خان صاحب آ رہے ہیں, اللہ ان کو صحت دے. ویسے تو ان کو آرام کرنا چاہیے, لیکن وہ آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے, تقریر کریں گے, لائے عمل دیں گے, اسپیچ کریں گے. آپ کے خیال میں دھرنا ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 تو دیر ہو چکی ہوگی نا سر ویسے ہی. نہیں, دھرنے کی نہ ہونے کی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اتنا اسٹیمنا نہیں تحریک انصاف کے, وہ ووٹر تو ہے لیکن دھرنے والی پارٹی نہیں ہے وہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان خود کہیں گے نہیں بھی دھرنا نہیں دینا, حالات بڑے خراب ہیں؟ حالات خرابی کا تو مجھے نہیں پتا, لوگ اتنے نہیں آئیں گے. 26 تاریخ ہی ایسی ہے کہ وہ جلسے کی تاریخ ہی سوٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کام کے لیے وہ نکلے تھے وہ کام تو ہو چکا ہوگا اس سے پہلے. ہاں 100%. تو پھر یہ فیس سیونگ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا, میرے لیے مناسب نہیں ہوگا ان کے. لیکن عمران خان صاحب آئیں گے آپ کے خیال میں؟ عمران خان کی سیاست کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے اس ایک مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے میں, ایز اے ویل وشر آپ نے بتانا ہے. دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاتا ہوں اور 2 لفظوں میں بتاتا ہوں. پاپولیرٹی کے ساتھ کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ہماری پاپولیرٹی یہاں تھی تو ہماری کریڈیبلٹی آسمان پہ تھی. آج ہماری پاپولیرٹی وہیں ہے, کریڈیبلٹی یہاں آ گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ خان صاحب سے جو کام کروانے تھے نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی وہ کام ہو گئے, اور کام ہونے کے بعد بند گلی میں ان کو لے آئے ہیں, اور میں خان صاحب کو آخری وقت تک روکتا رہا, اور ابھی بھی ان کے لیے جو میرا بند پڑے گا اس سانپ اور کیڑوں کی صفائی کے لیے وہ میں کروں گا. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک پلاننگ ہے توڑنے کی, اس میں پہلا پتہ آپ تھے جن کو نکالا گیا اور باقی اور بھی آ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, تحریک انصاف کو کسی کی بہار سے ضرورت نہیں ہے. جو جمگٹ ہے تحریک انصاف کی, جو اپنی پارٹی ہے, جیسے علی محمد خان ہے, عمر چیمہ ہے, شبلی فراز صاحب ہے, یہ پارٹی کے فیسز تھے. یہ پارٹی خوبصورت پارٹی تھی, آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹی تھی. پی ٹی آئی کو خان صاحب کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی کی بہار والے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کو ڈیمیج کر دیا ہے, خان صاحب کو اس بند گلی تک لے آئے ہیں, اور میں کہتا رہ گیا. اور یہ جو قریب کیے ہیں, یہی توڑنے کی سازش بھی آگے پارٹی کو لے کے 4-5 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو لے کے جائیں گے. یہ تو سب کچھ ایک پلان کے تحت ہوا ہے. ٹھیک ہے. پارٹی ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ لیڈرز چھوڑیں گے آپ کے نزدیک؟ سر جب خان صاحب کو ایک سٹیج پہ ایک بھور میں اکیلا چھوڑ کے, یہ پہلے بھی بہت ساری پارٹیوں سے کئی لوگ گھوم کے آئے ہوئے, اور کئیوں کی کریڈیبلٹی یا بیک ہسٹری کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا. ہم شاید ٹی وی پہ بہت باتیں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی مناسبت, اب مجھے ایک بات بتائیں, 50 لاکھ گھر عمران خان صاحب نے کہے تھے. عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا, جبکہ 500 گھر بھی آپ ایک سال میں نہیں بنا سکتے, یا 5 سال میں بھی 5000 گھر بھی نہیں بنا سکتے. تو 50 لاکھ گھر کا فگر کہ عمران خان صاحب نے دیا تھا. عمران خان صاحب کو ان کے ایڈوائزرز نے پیپر پہ کنفرم کر کے کہا, نالائکوں نے, کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں بھی شامل تھا جو بلیو کر گیا اس ٹائم پہ ان گدھوں کی باتوں پہ. ٹھیک ہے. وہ 1 کروڑ نوکریاں عمران خان صاحب نے دی کہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر نے ان کو پلان دیا. عمران خان صاحب نے جا کے بولڈلی بولا, لیڈر کا کام تھوڑی ہے کہ کافی میں دودھ بھی ڈالنا ہے, چینی بھی ڈالنی ہے, کافی بھی ڈالنی ہے, شیک بھی کرنا ہے, اس کو بنانا ہے. لیڈر کا کام ہے مجھے یہ چاہیے. آپ اس کو آنیسٹلی بتائیں کہ جی 5 سال میں آپ 2-3 ہزار گھر بنا سکتے ہیں. آپ اس کو کہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے. اس نے کہا مجھے بتاؤ کیسے بنائیں گے. انہوں نے پیپر پہ تو بڑے تیز ہیں, ٹھیک ہے, پیپر پہ تو وہ اس ملک کو نیو یارک سے بھی آگے لے گئے تھے, امریکہ سے بھی آگے لے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو
عمران خان صاحب کو تو میں قصوروار نہیں کرتا, انہوں نے ایڈوائزر. اس الیکشن جب بھی ہوگا پرائم منسٹر بنتے دیکھ رہے ہیں عمران صاحب کو؟ دیکھیں پاپولیرٹی کے حساب سے 2/3 میجورٹی عمران خان صاحب کو اللہ زندگی دے اور صحت دے اور نااہلی سے بچائی رکھے, لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے, اور عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کچھ بھی نہیں ہے. تحریک انصاف ہی عمران خان صاحب ہے, عمران خان صاحب ہی تحریک انصاف ہے. لیکن میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو, اس ملک کی جو قانونی سچویشن ہے اور انصاف کا نظام ہے, مقدمات ہے بن سکتے ہیں, اس میں پیچیدگیوں میں یہ بھور ہے, یہ کارڈز کی طرح جب آپ پھنستے ہیں تو چھوٹی سی بات پھنستے چلے جاتے ہیں. اور لگتا ہے عمران خان صاحب قانون کی گرفت میں آئیں گے, دیکھیں نااہل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں بالکل انہوں نے تو پہلے بھی کوشش کی تھی اور اب بھی اسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں. اور میں اس کو آپ کو ایگزامپل دے دوں گا, میرا کیس ہے, میں یو ایس سٹیزن تھا پیدائشی, مجھے پیدا ہوتے ہوئے نہیں پتا تھا میں گاؤں میں پیدا ہو رہا ہوں یا پاکستان میں پیدا ہو رہا ہوں یا انگریز کے گھر میں پیدا ہو رہا ہوں. میں نے وہ اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دی, میں نے اپنے ماں باپ بھی بچوں کو بھی سٹیزن شپ نہیں دی, کسی کو نہیں دی, تاکہ وہ پڑھ لے کے واپس آ جائیں اور اس ملک کو نہ چھوڑیں. اس کے باوجود میرے جیسے سملر کیسز میں فیصلے کچھ اور ہوئے, میرے کیس میں فیصلے کچھ اور ہوئے. ٹھیک, اب تو ہمارا تکیہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی درجنوں وہ ہیں ڈیسیژنز کہ نہیں پاسبل. ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ کھڑے ہوئے. شاہ رخ جتوئی کا کیس آپ کو یاد ہوگا, بچہ بگڑا ہوا تھا, بڑے باپ کا بیٹا تھا, یہاں تک مان سکتے قاتل تو نہیں تھا, اس کو قانون کے انصاف دینے والوں نے 11 سال رگڑ دیا. ٹھیک ہے, اور میں 6-7 سال پہلے بھی ٹی وی پہ آ کہتا رہا کہ یہ بے گناہ ہے, اس کے ساتھ جو بیٹھا تھا. اب آپ کو پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا, تو شاہد حیات مرحوم جو تھا وہ میرا جگری دوست تھا, آخری 14 مہینے اس نے میری اپارٹمنٹ میں لندن میں گزارے ہیں اپنے علاج کے. اس نے مجھے 10 دفعہ کہا کہ یار یہ غلطی سے انوالو ہو گیا, کیونکہ میڈیا ٹرائل ہو گیا ہے, تو میڈیا ٹرائل کی وجہ سے میڈیا کی بالکنی میں کھیلنے کے لیے انصاف یہ دیا. تو شکر کریں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا, اور میری پارٹی کے ایک سانپ نے آ کر یہ کہا کہ شاہ رخ جتوئی والے کیس میں بڑے کے لیے قانون کچھ اور ہے. شریف پہ کون میڈیا کھیل رہا ہے؟ یہ تو ہو گیا, نہیں میں کچھ جواب دے رہا ہوں. شاہ رخ جتوئی کیس میں میری پارٹی کے ایک سامنے آئے گا کہ بڑے کے لیے قانون کچھ ہے, جبکہ اس بے شرم کا بیٹا خود چرسی موالی ہے. اچھا, ہم تو, میں نام اس لیے لے رہا کہ اس کی ماں صدمے میں چلی جائے گی کہ میرے بیٹے کا نام آ رہا ہے, لیکن آپ کے اپنے گھر میں آپ کانے ہیں, آپ دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ایک آدمی کا سپریم کورٹ نے جائز فیصلہ کیا شاہ رخ جتوئی کا, اس کی چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. ارشد شریف کو کون میڈیا پلے کر رہا ہے؟ مطلب میڈیا ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, جس طرح پولیٹیشنز کو اٹھا رہے ہیں, جس طرح اس کو پلے آؤٹ کیا جا رہا ہے, پورا لانگ مارچ سٹارٹ کر دیا گا 2-3 دن پہلے, اس کے اوپر آپ کے پاس تو بڑے حقائق ہے بھائی. ایف آئی اے میں کیا ہوا ابھی آپ جب گئے؟ دیکھیں کہا جاتا ہے ایک تو یہ کہ ایف آئی اے کی ٹیم بڑی تگڑی ہے, یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اچھا, دے ڈوئنگ اے گڈ جاب. دوسرا یہ کہ میرے سے پہلے تو پورا پاکستان سو رہا تھا, کیس بندی ہو گیا تھا, آپ کی پریس کانفرنس بڑی دھماکہ خیز تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ اساسینیشن بھی ہو گئی, ٹارگیٹڈ مرڈر بھی ہو گیا, کلنگ بھی تھی. لیکن کلوز رینج سے بھی آپ نے بتایا, ہم نے تصویریں بھی ہمارے پاس تھیں. فون نہیں ملے گا, آئی پیڈ نہیں ملے گا, وہ سب کچھ نہیں. اور ایف آئی نے کہا آپ کی 4 چیزیں 100% رائٹ نکلی. ٹھیک ہے, کون کون سی؟ نمبر 1 تھا کلوز رینج. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ پلانڈ مرڈر تھا. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کی سازش پاکستان میں ہوئی, اور چوتھی آئی پیڈ اور فون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو چاروں چیزیں 100% رائٹ ہوئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ارشد شریف صاحب کی بھی ایک کیوٹک سچویشن, کس کو سوٹ کرتا تھا, کیا اس کے انجام تھے, کیا اس سے بھئی آپ کی پارٹی کو تو بڑا سوٹ کیا, یہ سیدھی سی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کچھ کرایا. عمران خان صاحب کا تو دیکھیں اس پہ کوئی بینیفٹ نہیں تھا, جن کے بینیفٹ تھے. اور دیکھیں اس کو یہاں سے باہر بھیجنے تک میری پارٹی کے سانپ تھے, ٹریگر چلانے تک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, لیکن 2 خاص کے بھی تانے بانے اس قتل سے ملتے ہیں. یہ 2 خاص کون ہے یار؟ سر دیکھیں یہ وہی خاص ہے جو اکثر بچ جاتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر. تو اس بار میں سانپوں کو اس لیے نام نہیں لے رہا کہ سانپوں کا نام تو مجھے ABC کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ 2 خاص ارشد شریف صاحب قتل میں انوالو تھے, تو اس کی تانے بانے